بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد. آج الحمدللہ 10ویں روزے کے افطار کی جانب رواں دواں ہیں. آج مکہ کی معزز مالدار عالی نسب خاتون عرب قبیلے کے قریش سے تعلق رکھنے والی طاہرہ کے لقب سے مشہور حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اس پر آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب، گولڈ میڈلسٹ، جناب محمد احمد قادری صاحب، اور میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے عظیم ثناخان مصطفیٰ جناب زرار علی قادری صاحب اور جناب غلام فرید قادری صاحب. میں اپنے سبھی مہمانوں کو آج کے پروگرام برکت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز روزانہ کی طرح اللہ کے پاک نام سے کریں گے، تو میں درخواست کروں گا جناب محمد احمد قادری صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، پروگرام کو کامیابی کی طرف ہمکنار کرنے کے لیے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب زرار علی قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں کرم کر دے، عطا کر دے، میری پوری دعا کر دے. کرم کر دے، عطا کر دے، میری پوری دعا کر دے. کرم کر دے، عطا کر دے، میری پوری دعا کر دے. کرم کر دے، عطا کر دے، میری پوری دعا کر دے. کرم کر دے، عطا کر دے، میری پوری دعا کر دے. میں ساحل ہوں تیرے در کا، میں ساحل ہوں تیرے در کا، میری جھولی خدا بھر دے. میں ساحل ہوں تیرے در کا، میری جھولی خدا بھر دے. کرم کر دے، عطا کر دے، میری پوری دعا کر دے. کرم کر دے، عطا کر دے، میری پوری دعا کر دے. تو چاہے جس کو عزت دے،
تو چاہے جس کو ذلت دے تو چاہے جس کو عزت دے تو چاہے جس کو ذلت دے تو چاہے جس کو عزت دے تو چاہے جس کو ذلت دے تو ذلت سے بچا مولا تو ذلت سے بچا مولا عزت مجھ کو عطا کر دے تو ذلت سے بچا مولا عزت مجھ کو عطا کر دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے بیماروں کو شفا دے دے نبی کا واسطہ مولا بیماروں کو شفا دے دے نبی کا واسطہ مولا بیماروں کو شفا دے دے نبی کا واسطہ مولا مرض ہر دور ہو مولا مرض ہر دور ہو مولا عطا ایسی شفا کر دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے اسی رمضان میں مولا حرم اپنا دکھا مجھ کو اسی رمضان میں مولا حرم اپنا دکھا مجھ کو تو قسمت میں میری مولا تو قسمت میں میری مولا مدینے کی فضا لکھ دے تو قسمت میں میری مولا مدینے کی فضا لکھ دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے جو روتے ہیں طلب کر کے اولاد ان کو عطا کر دے جو روتے ہیں طلب کر کے اولاد ان کو عطا کر دے نہیں جن کی کوئی اولاد نہیں جن کی کوئی اولاد انہیں مولا عطا کر دے نہیں جن کی کوئی اولاد انہیں مولا عطا کر دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے تو 70 ماؤں سے زیادہ ہے کرتا پیار بندوں سے تو 70 ماؤں سے زیادہ ہے کرتا پیار بندوں سے میں بندہ ہوں تیرا مجھ کو میں بندہ ہوں تیرا مجھ کو جہنم سے رہا کر دے میں بندہ ہوں تیرا مجھ کو جہنم سے رہا کر دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے مقطع جنہاں نے کلام لکھا بالکل نیو کلام ہے پہلے میں جو میں اسٹوڈیو چ ریکارڈنگ کروایا تے ہن میں اتھے پڑھ رہا تے کیسا پیارا انہوں نے مقطع لکھیا شاعر کی لکھ دینے گناہوں کے سمندر میں ہے ڈوبا مولا یہ عرفان گناہوں
کے سمندر میں ہے ڈوبا مولا یہ عرفان تو صدقے میں محمد کے تو صدقے میں محمد کے تو صدقے میں محمد کے معافر ایک خطا کر دے تو صدقے میں محمد کے تو معافر ایک خطا کر دے کرم کر دے عطا کر دے میری پوری دعا کر دے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب زرار علی قادری صاحب. تو میں ریکویسٹ کروں گا جناب غلام فرید صاحب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت جو ہیں وہ آپ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. امت دے سونے والی منگتے نو خیر پا دے موڑی نہ در تو خالے. امت دے سونے والی منگتے نو خیر پا دے موڑی نہ در تو خالے. امت دے سونے والی کوئی پلے زر نہ میرے آقا تیرے دور ڈیرے. کوئی پلے زر نہ میرے آقا تیرے دور ڈیرے. روندے نین میرے تک دے نے راستے تیرے وچ تیریاں اڈیکاں لنگ دیے رات کالے. امت دے سونے والی منگتے نو خیر پا دے موڑی نہ در تو خالے. امت دے سونے والی سورج دی سخت گرمی اونو کدی نہ ساڑے. سورج دی سخت گرمی اونو کدی نہ ساڑے. مائی دا لال کیڑا اونو آن کے اجاڑے. رہندے نے بوٹے ساوے جس باغ دا تمالے. امت دے سونے والی منگتے نو خیر پا دے موڑی نہ در تو خالے. امت دے سونے والی نبیاں رسولاں تیری امت جو ہونا چاہا. نبیاں رسولاں تیری امت جو ہونا چاہا. پائیاں نبوتاں تیرے در تو شہنشاہ. تو ہے حبیب رب دا تیری شان ہے نرالی.
امت دے سوہنے والی منگتے نو خیر پا دے موڑی نہ در تو خالے امت دے سوہنے والی. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، خوبصورت کلام. بہت شکریہ جناب غلام فرید قادری صاحب. ناظرین، آج یوم وصال ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ، ہماری ماں. آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے آپ کو اتنا ہی کم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنے غلام کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے احباب سے، افراد سے مشاورت کے بعد آپ سے نکاح کیا، اور ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ بطور حق مہر ادا کیے گئے. اسی سلسلہ کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے سلسلہ نسب، کردار پر کھل کر جو ہے، اخلاق پر، نکاح پر، طہارت پر کھل کر جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ PSA ڈیجیٹل ہمیشہ ہر وہ پروگرام جو ملکی، ملی، مذہبی ہو، اس میں پہل کرتا ہے. تو میں کل ہی سوچ رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے. ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام ہیں، ساجد صاحب کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کروائیں، لیکن میں نے کہا بھی پھر میں بعد میں اعتراض کروں گا کہ دیکھیں یہ رہ گیا. لیکن آج ہی انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یوم وصال پہ آپ نے حاضر ہونا ہے. تو میں نے دل میں ہنسا بھی، اور میں نے کہا کہ ہر وہ پروگرام جس کی لوگ ابھی دل میں خواہش پیدا کرتے ہیں، ساجد صاحب پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتے ہیں، اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے، ان کی بہت بڑی محنت ہے، جن کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے. تو بہرکیف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سلام اللہ علیہا، آپ کا آج یوم وصال ہے. آپ ایسی ہستی ہیں جو مکہ المکرمہ میں ملیکۃ العرب کے نام سے مشہور تھیں، یعنی مکہ کی ملکہ شہزادی. یعنی آپ بڑی مالدار، بڑی الحمدللہ حسینہ و جمیلہ، اور آپ کی صفات کو اگر دیکھا جائے تو حالانکہ اسلام لانے سے قبل کی بات میں کر رہا ہوں، آپ اس وقت بھی پردہ میں رہتی تھیں. آپ اس وقت بھی با پردہ رہتی تھیں، یعنی آپ نے کبھی کسی غیر محرم کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، یعنی پردہ میں رہیں. اور آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، آپ ہمیشہ پاکیزہ رہتی تھیں. اس لیے یعنی آپ مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ طیبہ کے نام سے لقب سے نوازی گئی. طاہرہ ہوتا ہے ایسی خاتون جو ہمیشہ پاکیزہ رہے، اور کیوں نہ پاکیزہ ہوتی ہیں، جن کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف سے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہونی تھی. تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کسی وہم میں تھی، کچھ سوچ رہی تھی، سوچتی سو گئی. جب سوئی تو میری قسمت جاگ پڑی. کیا ہوا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میری گودی میں ایسا سورج تشریف لایا جس کی چمک دمک جو تھی نا، وہ مشرق و مغرب تک پھیل چکی تھی.
تو میں بڑی خوش بھی تھی، حیران بھی تھی. جب صبح ہوئی تو میں اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. ورقہ بن نوفل وہ ہے جو تورات و انجیل کے بہت بڑے ماہر تھے. ان کے پاس گئی کہ یہ مجھے خواب آئی ہے. تو آپ نے کہا کہ جو مشرق و مغرب کو روشن کرنے والی ہستی ہے وہ آخر الزمان پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، اور مجھے امید واثق ہے کہ تو ان کے عقد میں آئے گی. آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ہستی کیسی ہوگی، یہ کیسا خواب آیا ہے، کس طریقے سے وہ وقت یعنی آئے گا. چلتے چلتے ہوا یہ کہ حضرت صفیہ جو حضرت عبد المطلب آپ کی بیٹی تھی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو، ان کو وہ حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کے بھائی کے گھر یعنی آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کی بھابھی تھے. وہ اکثر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی رہتی تھیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ حسین و جمیل ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے جناب عرب کے سرداروں کی طرح رہتے ہیں، سارے معاملات. تو آپ بھی دیر ہی دیر میں خیال کرتی بھی شاید وہی ہستی ہو. لیکن وقت گزرتا گیا. ایک دن کیا ہوا کہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہونے والا تھا. تو آپ نے میسرہ سے کہا کہ میسرہ، میں چاہتی ہوں کہ قافلہ کا سالار جو ہے نا وہ یعنی عرب کا کوئی اچھا یعنی تعلیم یافتہ اچھا انسان اور بڑا ذی فہم اور ذی عقل ہو. تو باہر کیف بات چلتے چلتے آقا علیہ السلام تک پہنچی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ میں یعنی تجارت کرنے کے لیے تیار ہوں. آقا علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو بات طے کرتے وقت انہوں نے کہا کہ آپ کیا لیں گے، یعنی گویا کہ دوسرے الفاظ میں جیسے کہتے ہیں تنخواہ کیا لیں گے. تو آپ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم تاجر ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ تجارت کرتے رہتے ہیں، ہمیں بڑا تجربہ ہے. جی آپ جو چاہیں گے. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی بتائیں. آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے مال تیرا ہے لیکن جو منافع ہوگا وہ نصف و نصف کر لیں گے. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ادھر میسرہ سے کہنے لگی کہ میسرہ تو ہمیشہ یعنی تاجر حضرات کے ساتھ جاتا ہے، اس دفعہ تو نے مالک بن کے نہیں جانا، مصطفیٰ کا خادم بن کے جانا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ راستے میں جو بھی واقعہ پیش آئے وہ تو نے نوٹ کر لینا ہے، مجھے بتانا ہے. بلکہ ایک جگہ پہ یعنی تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اس نے انعام بھی مقرر کر دیا تھا کہ جو بھی واقعہ پیش آئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تو نے مجھے بتانا ہے. اگر مجھے وہ پسند آ گیا، اچھا لگا، تو میں تجھے 1000 دینار جو ہے ایک واقعہ کا پیش کروں گی. بس قافلہ چل پڑا. قافلے میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، اور جتنے بھی مکے کے سردار تھے وہ بھی ساتھ شامل ہیں. ہر ایک اپنا اپنا سامان مال و دولت لے کر جا رہا ہے. لیکن خدیجہ کبریٰ کی شان دیکھو، وہ اتنی مالدار تھیں کہ تمام مکے کے قافلوں کا مال ایک طرف، آپ کا مال پھر بھی دوگنا تھا. جی اور آقا علیہ السلام جو ہیں اب سالار کی حیثیت سے تشریف لے جا رہے ہیں. جی تو ہوا کیا، تھوڑا سا قافلہ جب باہر نکلا نا تو 2 اونٹ جو تھے نا میسرہ کے وہ بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو میسرہ بڑا پریشان ہوا. جب پریشان ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ میسرہ کیا بات ہے. اس نے عرض کی کہ آقا بات یہ ہے کہ اونٹ کا قافلے میں بیٹھ جانا یہ ایک نیک شگون نہیں ہوتا. مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، تو پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا بھی کیا ہوگا کیا نہیں ہے. آپ مسکرائے، فرمایا کہ اونٹ میرے پاس لاتا ہے یا میں اونٹوں کے پاس جاؤں. اس نے عرض کی کہ حضور اونٹ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا چلو ہم چلتے ہیں. اونٹوں کی طرف جب گئے نا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ جو تھا نا وہ ان اونٹوں کے اوپر رکھا، گویا کہ اونٹوں کو پیار دیا. اور پیار ہی پیار میں حضور نے سمجھا دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں قافلہ سالار ہوں اور تم پیچھے ہٹو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس اونٹوں کے یعنی کمر پہ ہاتھ پھیرنا تھا. اونٹ اتنے تیز ہو گئے، میسرہ کہتا ہے کہ یعنی قافلہ پیچھے رہ جاتا، اونٹ آگے ہوتے. میں نے جلدی سے کاپی نکالی اور لکھا کہ مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ اونٹ جو چلنے کا نام نہیں رہے تھے، صرف ہاتھ کے پھیرنے سے اونٹ جو اتنے تیز رفتار ہو گئے کہ قافلہ پیچھے رہ گیا، اونٹ آگے جا رہے ہیں. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے، یہ انگلی کون سی انگلی ہے. وہ ہاتھ اگر اٹھے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اٹھے تو سورج کو واپس لے آئے. ہاتھ اشارہ کریں تو پتھر جو ہے پانی پہ تیرتا ہوا آ جائے، اشارہ کریں تو درخت جو ہے وہ دوڑتا ہوا آ جائے. تو اس نے نوٹ کیا، اس نے کہا یہ تو کمال ہو گئی. اب قافلہ آگے جا رہا ہے. چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی قافلہ تھا نا سب کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، اور پھر مکے کی شدت کی دھوپ بڑی عجیب قسم کی. لیکن میسرہ نے جب غور سے دیکھا نا تو
تو آقا علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور بادل 7 سال چل رہا ہے. اس نے کہا واہ 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 یہ کیا ہو گیا, کمال ہو گئی. اس نے کہا شاید میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں, لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ وہی بادل جو ہے وہ 7 سال مسلسل چل رہا ہے. اس نے کہا بھی ایک دفعہ یار قافلے کو روکو. کاپی نکالی اور اس نے لکھا کہ مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ بادل جو ہے نا کسی پہ سایہ نہیں کرتا, لیکن یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ بادل 7 سال سایہ کر کے جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی شان اسے یہ بھی نوٹ کر رہا. آگے کیا دیکھتے ہیں کہ راستے آگے 2, ایک راستہ قریب تھا, ایک راستہ تھوڑا سا دور تھا, لیکن جب بھی قافلہ جاتا وہ دور کے راستے کو اپناتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے. سرکار نے کہا کہ میسرا یہ راستہ, انہوں نے کہا حضور یہ بھی شام کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ یہ بھی, ادھر کیوں جا رہے ہو حضور, یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے, یہاں شیر چیتے وغیرہ جو ہیں وہ رہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی انسانوں کو نقصان پہنچا لیں, اس لیے ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا. اور دوسرا سرکار مسکرائے, فرمایا مسکراہٹ میں ہی بتا دیا نا کہ تمہیں کیا پتا, یہ تو میرے بچپن کے غلام ہیں. فرمایا کہ آج اس راستے سے چلیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا تو سارے حیران ہیں کہ یہ کیا ہوگا. سرکار فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس جو ہی راستے پہ چلے نا تو آقا علیہ السلام نے آواز دی یا ابا الحارث, شیر جنگل کا بادشاہ جو ہے اس کو, کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج یہ قافلہ آ رہا ہے اور میری سرپرستی میں آ رہا ہے, میں مصطفیٰ محمد رسول اللہ ہوں. بس کیا ہوا, تاریخ لکھتی ہے کہ وہ شیر چیتے حضور کی زیارت کے لیے تو آئے, لیکن باقی دم دبا کر پیچھے ہٹ گئے. دور سے دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا قافلہ جا رہا ہے, لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں. یہ تو مصطفیٰ تھے نا, آپ کے تو غلاموں کی یہ شان ہے. حضرت سفینہ کو دیکھیں نا, وہ جا رہے تھے نا راستے میں, تو کسی نے بتایا بھی کہ آپ اب نہ جاؤ, صبح جانا. آپ نے کہا میں دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں, میں نے ابھی جانا ہے. انہوں نے کہا بھی جنگل ہے دشوار طرف. میں کوئی بات نہیں, ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں. دور سے دیکھا تو چیتا اور شیر جو تھے وہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے دھاڑتے ہوئے آ رہے تھے. آپ نے اشارہ کیا, آپ نے کہا اے شیر ذرا خیال سے میری طرف دیکھنا, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. شیر نے اپنی دم کو ہلانا شروع کر دیا, اوپر آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا یا اللہ مجھے زبان دے دے. جب زبان ملی نا, اس نے کہا کہ پیارے حبیب جی جیڑے غلام, جیسے شاعر کہتے ہیں جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. شیر کیا سفینے تائیں, سفینہ تھے نا, شیر کیا سفینے تائیں جی سن راہی راہ جاندے, جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. انہوں نے کہا بھی میں جنگل میں سے آپ کو شہر کی طرف چھوڑ کر آتا ہوں. یعنی یہ تو غلاموں کی شان تھی, تو مصطفیٰ کی شان کیا, اس کا باکمال ہے نا, اس کا تو کیا کہنا. بس چلتے چلتے آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں یعنی ایک بہت بڑا یعنی محل قسم کا بنا ہوا ہے, وہ کلیسا تھا جی, اور نستورہ اس کا مالک تھا جی, بہت بڑا یعنی تورات اور انجیل کا ماہر تھا. وہ قافلہ جب وہاں سے گزرتا نا, کوئی بھی قافلہ, وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا, دیکھنا پھر پیچھے ہٹ جانا. وہ ہوا کیا کہ قافلے والوں نے آ کر پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا نا تو آقا علیہ السلام اٹھ کر ایک درخت اس کے نیچے سو گئے. جب سوئے تو وہ نستورہ نے اوپر سے دیکھا, اس نے اپنے جتنے بھی اس کے پاس پڑھتے تھے کتبہ وغیرہ, اس نے کہا بھی دوڑو جلدی جلدی کرو. وہ مصطفیٰ آ گئے, آقا علیہ السلام آ گئے, نکل کر کہنے لگا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے. انہوں نے کہا مکہ سے. کون ہے سالار؟ انہوں نے کہا بھی میسرا آگے گیا. اس نے کہا بھی کیسے؟ اس نے بتایا. اس نے کہا وہ نوجوان جو پڑے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ اس نے کہا بھی یہ مکہ کے سردار عبد المطلب جو کعبہ کا متولی ہے اس کے پوتے ہیں جی, محمد اس کا نام ہے. اس نے کہا خدا کی قسم یہ اس جگہ کی نشاندہی میں کرتا ہوں, یہاں اور کوئی سو ہی نہیں سکتا, اگر سوتا ہے تو اللہ کا نبی سوتا ہے. تو اس نے کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میں بات کر لوں. جا کر اس نے مصطفیٰ کو سلام کیا. سلام پیش کر کے اس نے کہا میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام محمد ہے. باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. دادا کا نام کیا ہے ان کا؟ عبد المطلب. کہاں سے آئے؟ مکہ معظمہ سے. انہوں نے کہا بھی تیرے والدین زندہ ہیں؟ اب میں کہ نہیں زندہ نہیں ہیں. اس نے کہا خدا کی قسم تم محمد رسول اللہ ہو اور اللہ کے آخری نبی ہو. اور اس نے پھر دعوت بھی کی, سارے قافلے والوں کو اس نے دعوت بھی کھلائی اور باغ ہو گیا. باقی اب قافلہ چلتا گیا. اللہ نے مہربانی کی, پہلے مال میں جو بھی یعنی اس کو منافع ہوتا تھا, اس دفعہ کئی گنا زیادہ منافع ہوا جی. بہت زیادہ منافع لے کر جب واپس آئے نا, تو واپس آ رہے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نفیسہ آپ کی بڑی سہیلی تھی, بڑی قریبی, اس کو ساتھ لے کر نا ہر دن ہی یعنی چھت پہ چڑھ کر نا دیکھتی تھی کہ کوئی قافلے والا آ رہا ہے یا نہیں. اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو چکی تھی نا, کہ وہ مصطفیٰ اس کی یعنی شان اور کمالات کو میں دیکھوں, آنکھیں ترس رہی تھیں. تو کیا دیکھتی ہے کہ سرکار تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے نا تو میسرا سے آپ نے پوچھا کہ سنا کیا حال ہے. اس نے کہا کمال ہو
ہو گئی، بادل نے سایہ کیا. اس نے کہا بھی منافع بھی ہوا. اس نے کہا چھوڑ جی. اس نے کہا بھی شیر بھی غلام ہے. اس نے کہا کچھ فائدہ بھی ہوا. اس نے کہا اونٹ بھی آپ اشارہ کیا تو آپ چل پڑے. اس نے کہا پھر اس نے کہا دستورہ نے بھی کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ ہیں. اس نے کہا بھی کوئی اور بات. اس نے کہا بات کیا کروں، منافع ہوا ہی اتنا ہے کہ وہ میں خود حیران ہوں کہ یہ منافع اتنا آ کیسے گیا. تو اس کو دیکھ کر نا خدیجہ الکبریٰ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو میں نے اپنی گودی میں دیکھا تھا کہ سورج آ گیا ہے، جس کی پرتو جو ہے، جس کی روشنی جو ہے وہ مشرق اور مغرب تک پھیل رہی ہے. اس نے فوری نفیسہ سے کہا نفیسہ پیغام نکاح لے کر جا. پیغام نکاح لے کر جا. بعد میں یہ میسج بعد میں ہوا ہے پیغام نکاح. بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نفیسہ آئیں. آ کر انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پیغام نکاح جب دیا نا تو آپ مسکرا پڑے. مسکرا کر آپ نے کہا کہ میرے چچا ہیں، ان سے مشورہ کریں گے، بعد میں بات بنے گی. جو بھی ہوا میرے چچا ہیں. یہاں میں نوجوانوں کے لیے ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان، ہوتا ہے نا کہ جناب امریکہ کسی خاتون کے ساتھ رابطہ ہو گیا جی، امریکن شادی ہو رہی ہے جی، ماں باپ جو ہیں وہ مانے یا نہ مانے ہیں، بہن بھائی مانے یا مانے، عزیز و اقارب مانے یا نہ مانے، وہ کہتا ہے واہ جی واہ میں بڑا خوش قسمت ہوں. اس میں چھپی بات کیا ہوتی ہے کہ مال و دولت ہاتھ آئے گا. تو یہاں تو وہ عرب کی ملکہ ہے جس کے پاس مال ہی مال ہے، سونا ہی سونا ہے، کمال ہے. لیکن سرکار نے فوری نہیں کہا کہ مجھے قبول ہے. فرمایا کہ میرے خاندان، میرے چچا وغیرہ وہ فیصلہ کریں گے، میں فیصلہ نہیں کر رہا. جی حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ جب بات ہوئی تو آپ نے حضرت امیر حمزہ کو بلا کر دل ہی دل میں بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ خود ہی جو عرب کی شہزادی ہے اس نے نکاح کا پیغام دے دیا. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. جی تو باہر جب فیصلہ ہوا انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے. یہاں ایک اور بھی بات کرتے چلے، جو نکاح پڑھاتے وقت پہلے بچی کے پاس جاتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھاؤ جی. شریعت کا یہ قانون بھی ہے کہ اجازت لی جائے. فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اگر خاموش بھی ہو جائے پھر بھی اس کی رضامندی، ہنس پڑے پھر بھی رضامندی، رو پڑے پھر بھی رضامندی، جی زبان سے انکار نہ کرے. تو یہ یعنی سب سے پہلے جو خاتون کی طرف جانا ہے نا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے پیغام نکاح بھیجا تھا اور سب سے پہلے خاتون سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے منظور ہے یا نہیں. یہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی یعنی یہ سنت یعنی چل رہی ہے. تو باہر کیف بڑی فخر کی بات کر دی ہے جی الحمدللہ. نعیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ چلتا بھی رہے گا. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قادری صاحب، محمد احمد قادری صاحب. ان سے میں گزارش کروں گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان میں کوئی منقبت اگر آپ کے پاس تیار ہے تو وہ پیش کریں. تو نعیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. آبروئے دین و ملت ماختی جایاب ہیں. آبروئے دین و ملت ماختی جایاب ہیں. آبروئے دین و ملت ماختی جایاب آپ ہیں. انتخاب چشم قدرت ماختی جایاب ہیں. انتخاب چشم قدرت ماختی جایاب ہیں.
کفر کے ماحول میں بھی آپ تھی رفعت معاب، کفر کے ماحول میں بھی آپ تھی رفعت معاب، پاک سیرت پاک دینت ماں ختیجہ آپ ہیں، پاک سیرت پاک تینت ماں ختیجہ آپ ہیں، جن کی ہستی ہے سکونت دونوں عالم کے لیے، جن کی ہستی ہے سکونت دونوں عالم کے لیے، ان کی آنکھوں کی سکینت ماں ختیجہ آپ ہیں، ان کی آنکھوں کی سکینت ماں ختیجہ آپ ہیں، آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مادر خاتون جنت ماں ختیجہ آپ ہیں، مادر خاتون جنت ماں ختیجہ آپ ہیں، ہم قدم تھی مشکلوں میں شاہ دو عالم کے ساتھ، ہم قدم تھی مشکلوں میں شاہ دو عالم کے ساتھ، کوہ عزم و استقامت، کوہ عزم و استقامت ماں ختیجہ آپ ہیں، کوہ عزم و استقامت ماں ختیجہ آپ ہیں، آبروئے دین و ملت ماں ختیجہ آپ ہیں، انتخاب چشم قدرت ماں ختیجہ آپ ہیں، آبروئے دین و ملت ماں ختیجہ آپ ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ جناب، سلامت رہیں جناب احمد قادری صاحب۔ یہ غلام فرید صاحب، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا ہمیں ایک الٹرنیٹ دے دیا ہے۔ اب آپ تو مس ہو سکتے ہیں، احمد صاحب مس نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک میرے ہم نام ہیں جی، اور پھر پیارے بھی بہت ہیں اور بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام جتنے بھی ہوا کریں گے ان میں ان کی شمولیت جو ہے وہ بڑے پروگرامز میں بھی ان کو موقع ملا کرے گا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج علاقہ کے دو عظیم شناخان مصطفیٰ بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ پی ایس اے ڈیجیٹل کے ناظرین کے لیے دونوں بھائی جو ہیں کو مشترکہ ایک ایسا کلام جو ہے وہ ابھی فیصلہ کریں کہ کون سا پڑھنا ہے اور مل کے آپ پڑھیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب
زرار قادری صاحب سے کہ وہ غلام فرید قادری صاحب کے ساتھ قادری برادران مل کے جو ہیں وہ پڑھیں. احمد صاحب آپ بھی ان کے ساتھ ادھر سے شامل ہو جائیے گا. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے. غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے. میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. وہ میرا بیٹا ہے نالین مصطفیٰ، وہ کہتا ہے میں نالین مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں نالین مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے. بہت شکریہ جناب. وقت کی قلت بھی آڑے آ رہی ہے تو نعیم صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانور ذبح کیا کرتے تھے تو اس کا گوشت جو ہے پہلے آپ کی سہیلیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. کیا کہیں گے آپ، ذرا شیئر کیجیے گا. آپ کی بہت بڑی شان ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کی. تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ کوئی بھی جانور ذبح کرتے نا تو حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کی سہیلیوں کو بھی اس میں حصہ دیا کرتے تھے. جی. اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون آ گئی
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی وہ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے لگی. جب جانے لگی تو آقا علیہ السلام نے اس کو کچھ تحفہ دیا. جب تحفہ دیا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہی تھیں. جب وہ چلی گئی نا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون تھی جی, اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی اور جاتے ہوئے آپ نے تحفہ بھی دیا, یہ کون خاتون تھی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں, یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے جی, اور غریب ہے. جب بھی خدیجہ کے پاس آتی خدیجہ اس کے ساتھ ایسی ہی پیار سے باتیں کرتی تھی اور جاتے ہوئے اسے تحفہ بھی دیتی تھی. اس لیے میں نے بھی خدیجہ کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کے ساتھ پیار کی باتیں بھی کی اور جاتے ہوئے اس کو تحفہ بھی دیا ہے جی. تو خدیجہ الکبریٰ آقا علیہ السلام کے ساتھ انتہائی محبت کرتی تھیں. آپ نے پورا مال جو تھا وہ اسلام کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پہ قربان کر دیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے, راتیں گزارتے تھے, تو خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کر پیچھے رہ گیا تھی. حالانکہ شہزادی تھی, عرب کی, بڑا باکمال اور سب کچھ تھا, لیکن کھانا لے کر جا رہی ہے. بلکہ مجھے اپنی بات یاد آ گئی 92 میں جب میں پہلی دفعہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ حاضر ہوئی نا, تو وہاں ایک عربی تھے, غالباً یمن کے تھے یا جو بھی, وہ آپس میں میاں بیوی بات کر رہے تھے. میاں کہتا ہے کہ میں اوپر چلا جاتا ہوں جی, میں زیارت کر کے آتا ہوں, تو یہاں رہے. وہ کہتی کہ میں بھی جاؤں گی. میں نے تھوڑا سا کان یعنی اس طرف لگایا, عربی میں کچھ میں بھی جانتا ہوں الحمدللہ, تو کان لگایا نا, تو وہ مائی جو تھی نا اماں, وہ کہہ رہی تھی کہ میری اتنی عمر بھی نہیں ہوئی کہ میں خدیجہ الکبریٰ جو ہے نا ان سے بوڑھی نہیں ہوں. وہ 45 سال کی 50 سال کی ہو کر روزانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھانا لے جا سکتی تھی. میں اس کی خادمہ ہوں, میں بھی جا کر وہاں زیارت کرنی ہے جی. تو ہاں, تو روزانہ وہ کھانا لے کر جاتی ہیں. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام یعنی رات کو جب جبریل امین آئے, انہوں نے بخاری شریف میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بازو میں لیا, بخاری میں لفظ ہے بھینچنا, یعنی تھوڑا سا دبایا جیسے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں, اور اس نے کہا اقرا یا محمد. آپ نے کہا ما انا بقارئ. اس نے پھر دبایا, اقرا یا محمد. آپ نے کہا ما انا بقارئ. تیسری دفعہ اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. 5 آیتیں پڑھ دی آپ نے, ساری پڑھ دی. تو یہاں یعنی بعض لوگ ان کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا میں نہیں پڑھنے والا. اگر نہیں پڑھنے والے تھے تو تیسری دفعہ 5 آیتیں کیسے پڑھ لیں؟ آپ نے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ جبریل تجھے کیا ہو گیا ہے, تو رسول فرشتہ ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک تو ہر ایک نبی کے پاس آتا ہے, اور تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ کام ادھورا ہوتا ہے جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے. اور تو کہتا ہے اقرا یا محمد, اقرا یا محمد. ہاں جی, میں تیرے سبب کے ساتھ نہیں پڑھتا, میں تیرے ما انا بقارئ, بے سبب بھی اس کو کہتے, میں تیرے سبب کے ساتھ نہیں پڑھتا. جب تیسری دفعہ اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پیارے بھی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا. آپ نے پڑھنا شروع کر دیا, 5 کی 5 آیات پڑھ دی. اب پڑھنے کے بعد قرآن کیونکہ پہلی دفعہ نزول تھا, جبریل کا آنا, اور قرآن کا یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ بھی یعنی ریزہ ہو جاتا جی, اس کا بوجھ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو آپ نے فرمایا زملونی, مجھے ڈھانپ لو, کمبلی میں مجھے چادر دو. چادر دی تو آپ نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ ہوا. اس نے کہا کہ آپ سے اللہ ناراض نہیں ہو سکتا, آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ سے اللہ ناراض نہیں ہو سکتا جی. وہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئی, اس نے بھی یہی بتایا کہ یہ تو وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا, اور جس کے پاس آتا ہے اس کی قوم جو ہے نا اس کو اس کے وطن سے نکال دیتی ہے. آپ نے کہا مجھے بھی نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا بھی ہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ضرور نکال دیں گے. اور وہی وقت آیا کہ کعبے کے ساتھ آپ چمٹ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے گھر, میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کر جانے کو, لیکن یہاں کے باسی جو ہے نا وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے جی. وہ وقت آیا, وہ کھانا پکا کر لے جا رہی ہیں. آپ نے نبوت کا اعلان کیا. نبوت کا اعلان کرنے میں سب سے پہلے خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے. آپ نے کہا انی رسول اللہ, اور کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ, میں مان گئی. حالانکہ گھر والی بڑی جلدی نہیں مانتے, کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی شان اور خدیجہ الکبریٰ کا کمال کہ پہلی دفعہ آپ نے اس سے کوئی معجزہ نہیں مانگا, کوئی کمال نہیں مانگا, کوئی کچھ نہیں, اور آپ نے کہا انی رسول اللہ, انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ, میں مان گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ کھانا لے کر جاتی کھانا, تو پھر اس ماننے کا کمال, خدمت کا کمال یہ ہوا کہ کھانا پکا کر لے جا رہی ہیں نا, تو ادھر خدیجہ الکبریٰ آ گئی, ادھر جبریل امین آ گیا. آ کر کہنے لگے کہ اللہ آج خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کرتا ہے, خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کرتا ہے, ہاں سلام پیش کرتا ہے. اور ساتھ جبریل نے عرض کی کہ اصل ایک اور بھی عرض کر دوں. فرمایا ہاں بتاؤ. اس نے کہا حضور میرا بھی سلام پیش کر دینا, میرا بھی سلام پیش کر دینا. تو ادھر خدیجہ آ گئی. سرکار اس کا فرمایا کہ آج تیرا چلنا, تیرا دیکھنا, تیرا کھانا پکانا اللہ کو اتنا پسند آیا
ہے اللہ تجھے سلام پیش کر رہا ہے. آپ اس کو آ کر کہنے لگی کہ اللہ خود السلام ہے, اللہ خود السلام ہے. فرمایا جبریل بھی تمہیں سلام کر رہا ہے. آپ نے کہا ہاں میں اس کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. جی تو بہر کیف یعنی یہ اللہ کی عطا, اللہ کی مہربانی, حضور کے ساتھ محبت, آپ کے ساتھ جو آپ کا رفاقت تھی اس کا نتیجہ تھا. پھر وہ بھی وقت دیکھا شیب ابی طالب میں ایک شہزادی ہو کر, ہاں جی آج کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے, پتے کھا رہے ہیں, معاملات عجیب تھے. 3 سال تک آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. کوئی ہو نا وہ کہتی لو جی تیرے گھر آئی ہوں, ایسے ہو گیا. ہاں جی یہی بات ہے نا ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو یہ اس سیرت حضرت خدیجہ کبریٰ کی سیرت کو پڑھانا چاہیے, ان کو دکھانا چاہیے. آج ہم ڈرامے تو دیکھتے ہیں, ہم معاملات دیکھتے ہیں, شیکسپیئر کی کتابیں تو پڑھتے ہیں, لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ کی اگر زندگی جو ہے اس کے کارنامے, آپ کے معاملات, مشکلات, آپ کے ساتھ آسائش میں رہنا یا جو بھی ہے وہ اگر سنایا جائے نا تو کبھی کوئی گھر ٹوٹے نا. جی آپ نے مشکلات بھی برداشت کی لیکن شکوہ نہیں کیا. جی پھر ہوا کیا کہ ادھر جناب ابو طالب تھے, ادھر خدیجہ کبریٰ تھی. اگر کوئی معاملہ ہوتا آپ بھی ڈھارس بناتے, ادھر ابو طالب بھی ڈھارس بناتے. تو شیب ابی طالب سے جب آپ وہاں سے قید و بند کی صحبتوں برداشت کر کے جب چھوٹے تو وہ وقت آ گیا کہ ایک ہی سال میں دونوں کی وفات ہو گئی. تو آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا, عام الحزن, کہ دونوں ہی ڈھارس بدارے والے دنیا سے چلے گئے. عام الحزن نام رکھا. جی پھر وہ بھی وقت آیا جب آپ کی وفات ہونے کے قرب تھا نا, تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, جو آپ کی بیٹی تھی نا, چھوٹی بیٹی, ان کو بھیجا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا اور سرکار سے کہنا کہ اپنی کملی کی چادر جو ہے نا وہ مجھے عطا کر دیں, آج چادر مجھے عطا کر دیں. سرکار نے پوچھا ابھی کیا وجہ کیا ہے؟ آقا تو دل کی راز بھی جانتے ہیں لیکن امت کو سمجھانے کے لیے. تو حضرت فاطمہ طاہرہ نے عرض کی کہ حضور امی کہتی ہیں کہ میرا آخری وقت ہے, میں کفن بنانا چاہتی ہوں مصطفیٰ تیری چادر کا, تاکہ مجھے لپیٹا جائے, اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو چادر مصطفیٰ میں پیش ہوں. تطہیر کی چادر جو ہے, جو مزمل والی مدثر والی چادر ہے اس میں, وہ لے کر جا رہی ہیں. سرکار نے اتار کر دے دیا, وہ لے کر جا رہی ہیں. سرکار بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. چلتے 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 جب وہ بات آپس میں ماں بیٹی بات کر رہی تھی, ادھر حضور بھی آ گئے. فرمایا خدیجہ اگر یہ تو نے چادر مانگی ہے, اگر آج تو میرے جسم کی جلد, میری چمڑی مانگتی تو میں وہ بھی پیش کر دیتا, میں وہ بھی پیش کر دیتا. جی پھر جب آپ یعنی دنیا جہاں سے چلے گئے تو آپ اکثر ذکر کرتے رہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا کہ ایسی خاتون جس کا ہر وقت ہی ذکر کیا جاتا ہے, ہر وقت. میں نے بچا کر میں نے کہا حضور ایسی عورت کا آپ ہر وقت ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. تو سرکار پہلے تھوڑا سا غصے میں آئے, پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ جب مجھے عرب والوں نے ٹھکرایا اس نے مجھے یعنی اپنایا, جی اور مال سے خدمت کی, جی اور پھر ہر طرح یعنی اب مشکل میں میرے کام آئی, مجھے ڈھارس بنداتی تھی. اور ساتھ یہ اب سر تو مل جانا, میں اس کو جنت کے نہر کے پاس دیکھ رہا ہوں, وہ محل میں ہے جو خوبصورت یعنی زمرد اور یعنی مختلف موتیوں کا جڑا ہوا ہے, اس محل میں ہے, جنت میں ہے, اور اللہ نے مجھے اولاد کا رزق بھی اس سے عطا کیا. اور یعنی آپ اکثر اس کا یعنی ذکر کرتے رہتے تھے. تو آپ ایسی شان و شوکت کے ساتھ دنیا جہان سے گئیں کہ آنے والی قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں اگر آپ کی سیرت کو اپنائیں تو کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں وہ کامیاب نہ ہوں. اگر وہ دیکھیں, آسائش کو دیکھیں تو حضرت خدیجہ کبریٰ کی آسائش والی زندگی کو دیکھ لیں ہماری بیٹیاں. اگر مشکلات کو دیکھیں, جی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سسر خاوند کے گھر گئیں تو بچیاں یہاں باتیں کریں, جو جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں تو بھوکی مار گئی, یہ وہ. اگر مشکلات کو دیکھیں تو شیب ابی طالب کو دیکھ لیں کہ ایک ملک عرب کی ملکہ ہو اور سوکھے پتوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہے. اگر آسائش کو دیکھیں, مشکلات کو دیکھیں, خاوند کی بات ماننے کو دیکھیں تو آپ نے دوسرا کوئی معجزہ ہی طلب نہیں کیا, آپ نے فوری کہہ دیا کہ آمنا و صدقنا ہے. تو اس طریقے سے یعنی اگر ہم یعنی ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں آپ کی سیرت کو پڑھ کر وقت گزاریں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, بلکہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گی. یہاں ہر طرح کی آسائش, آرام اور راحت ان کو نصیب ہوگا. تو ایسے نہیں ملتا, کچھ لگانے سے بنتا ہے. آپ نے بھی کچھ یعنی کیا تو اللہ نے بھی سلام پیش کیا, اور قیامت تک آنے والی دنیا جو ہے نسلیں ان کو یاد کرتی رہیں گی. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی سیرت کو اپنانے کی ہماری بچیوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ ہم نے جو بھی پروگرام کیا ہے تیرے مصطفیٰ کی رضا کی خاطر کیا ہے، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور اس کا ثواب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کے بعد جو بھی ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیات سے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہراء، ازواج مطہرات جتنی بھی، حضرت امام حسن، امام حسین، شہداء کربلا، شہداء بدر، سب کی بارگاہ میں پیش کیا منظور فرما. اس کے بعد جو بھی عظیم صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے آباء و اجداد جو دنیا جہاں سے جا چکے ہیں، میرے والد گرامی، والدہ صاحبہ محمد احمد صاحب کے والد گرامی، والد صاحبہ، اور جتنے بھی میرے ساتھی ہیں ان کے، حاجی رفیق انجم صاحب کے والد گرامی، ان کے بھائی غلام فرید صاحب کے والدہ صاحبہ، سب کی روحوں کو پیش کیا منظور فرما. یا اللہ مہربانی فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں نیک کر دے، ہمیں ایک کر دے، ہمیں رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو رہائی نصیب فرما، کشمیر کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ مہربانی فرما، تو مال کے کائنات ہے، تو راز کے کائنات ہے، تو خالق کے کائنات ہے. فانصرنا فإن خیر ناصرین، وافتح لنا فإن خیر فاتحین، وارزقنا فإن خیر رازقین، واحفظنا ونجینا من القوم الظالمین. یا اللہ پی ایس ڈیجیٹل کے جتنے بھی احباب ہیں یا اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب. میں پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے برکت رمضان پروگرام کے ہوسٹ کی حیثیت سے آپ کا، جناب احمد قادری صاحب کا، زرار قادری صاحب کا اور جناب غلام فرید صاحب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا. اور اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی برکت رمضان کے 11ویں پروگرام میں کل رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.